بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بچے، عزت دار بہنیں، پیارے بچوں اور پیارے بھائی، آج کی سٹوری موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہم نے پچھلی سٹوری میں یونس علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا۔ یونس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے ہے اور موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے، یعنی جتنے بھی یعقوب علیہ السلام سے آئیں گے حتیٰ عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ پورے کی پوری جنریشن بنی اسرائیل، اس کو بنی اسرائیل ہی کہتے ہیں۔ قرآن میں ان کا بار بار ذکر آتا ہے، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، ان تمام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں سب سے بڑا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو آج سب سے بہترین قصہ، جو بہترین واقعہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، جس میں ایمان والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، اور جو فاسق فاجر لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان کے لیے وعید ہے، وارننگ ہے۔ آج کی سٹوری کے جو مین پوائنٹس ہے، اس کو ہم پہلے کور کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سمجھ میں آسانی ہو کہ اس میں فرعون کون ہے، آسیہ کون ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کون ہے، ان کا جو ذکر آیا ہے۔ فرعون کا اصلی نام ہے ولید بن موسب۔ ہم نے بچپن سے قرآن میں سنتے آ رہے ہیں کہ فرعون فرعون فرعون، ہارون و موسیٰ فرعون فرعون۔ فرعون کا اصلی نام ہے ولید بن موسب، اور اس کا جو مصر میں کوئی بھی بادشاہ ہے، اس کا نام آتا ہے، مصر کے بادشاہ کا نام فرعون، یعنی یہ فرعون 2 تھا یا فرعون 3 تھا یا فرعون 1 تھا، اللہ عالم کون ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بعد جو مصر کا بادشاہ بنا یہ ولید بن موسب۔ مصر کے بادشاہ کو، جو بھی بادشاہ بنتا ہے، اس کو فرعون کہتے ہیں، اور اگر ایران وہاں کا اگر کوئی بنتا ہے، وہاں کا خسرو کہتے ہیں وہاں کے بادشاہ کو، اور اگر بادشاہ اور تھوڑا نیچے ہے تو نجاشی، جس سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز بھی پڑھی نجاشی کی، تو وہاں پر کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کو نجاشی کہتے ہیں۔ تو یہ سارے سب کچھ چیزیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے مخلص اور بڑے پیارے پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فرعون کے بارے میں آپ کو بتا دیا، آسیہ فرعون کی وائف تھی، ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام کیا، یعنی خلیل اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے بات کی، یعنی کوئی فرشتہ، کوئی قرآن یا پھر کوئی ایسا صحیفہ، کوئی ایسی چیز نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل جس طرح ہم آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کلام میں خلیل اللہ لقب ملا موسیٰ علیہ السلام کو اسی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل، آپ کو ہر بار آپ کو میں شیئر کرتا ہوں اسکرین تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یار موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کون ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ان کے اوپر کون ہے، ان کے اوپر کون ہے، ان کے اوپر کون ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پہ نسب نامہ شیئر کیا میں نے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا کے بیٹے قیس کے بیٹے عمران کے بیٹے ہارون اور موسیٰ۔ ہارون علیہ السلام بڑے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہارون علیہ السلام سے بڑی ایک بہن بھی ہے، ایک بہن کا، اور بھی بہنیں شاید ہو اللہ علم، لیکن ایک بہن کا یہاں پر ذکر آتا ہے۔ تو یہ نسب نامہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران ہے، ان کے باپ کا نام قیس ہے، اور ان کے باپ کا نام لاوا ہے، اور ان کے باپ کا نام کیا ہے، یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے، اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے، ابراہیم۔ یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑے ہمت والے تھے۔ بعض جگہ روایتوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 10 آدمیوں کی طاقت، ان کے جسم میں 10 آدمیوں کی طاقت تھی۔ لاسٹ سٹوری میں ہم نے سنا تھا کہ یعقوب علیہ السلام فلسطین سے لے کے مصر آ گئے تھے، شفٹ ہو گئے تھے، کہ بنی اسرائیل پوری کی پوری، ان کے جو 11 بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ان کو رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ یوسف علیہ السلام بڑے فوڈ منسٹر تھے اور بادشاہ کے بہت خاص تھے۔ یہ پوری سٹوری ہم سن کر ہے کہ بادشاہ نے ان کو خواب والا قصہ، اور بادشاہ نے ان کے ایک اپنا خاص بنا بھی لیا، اور یوسف علیہ السلام کو بالکل پورا کنٹرول مصر پہ ان کا تھا۔
تو یہ یہ پوری اسٹوری مصر کے سے شروع ہوتی ہے یہاں سے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کے لوگوں کو نکلتے ہیں۔ وہ کیوں لے کے نکلتے ہیں یہاں پر دیکھیں۔ جب یعقوب علیہ السلام آئے تو جب ان کی تعداد تقریباً 80 تھے، لیکن آہستہ آہستہ یعنی آہستہ آہستہ تعداد بڑھتے گئی یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ہاتھ سے چنگل سے واپس لے کر جب یہاں سے نکلے تو ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی، تقریباً 6 لاکھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب یوسف علیہ السلام کے مرنے کے بعد کا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بعد مرنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ جب، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں کئی چیزیں ملتی ہیں۔ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مشکل وقت میں بنی اسرائیل کے ساتھ دیتے ہیں، یعنی جو قحط سالی تھی سب کچھ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی برے وقت میں، یعنی ان کو برے وقت میں، یعنی فرعون بہت ظلم کرتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ اسی طرح یوسف اور موسیٰ علیہ السلام میں کئی چیزیں ملتی جلتی ہیں، کئی چیزیں انشاءاللہ آگے اگر موقع ملتا ہے تو بتاتے ہیں آپ کو۔ اور اس قصے میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے سے پہلے کا واقعہ بھی ہے، یہ بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے شادی، شادی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے، اور بھی کئی چیزیں اس میں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا۔ کئی جگہ پر سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اگر بات چل رہی ہے تو یہودی سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو عزت دیتے ہیں، یعنی یہودی جو ہے، یہودی لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو بہت بہت زیادہ، یعنی عزت دیتے ہیں۔ ان کے دین پہ تو نہیں چلتے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن چلتے تو نہیں ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ بھی نہیں چلتے، نہ یعقوب علیہ السلام کے دین پہ چلتے ہیں، اور نہ ان کے بیٹوں کے دین پر چلتے ہیں، نہ یوسف علیہ السلام کے، اور نہ یونس علیہ السلام کے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے، بس کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ یہودی کچھ نبی کو مانتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے مدینہ کے یہودی، آپ ان کو پتہ ہے کہ ایک آخری رسول آنے والا ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو یہ سب سے بڑی دیکھیں ان کی بدبختی، کہ کہتے ہیں کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر۔ تو یہ سب سے بڑا کفر ہے، ایک نبی کو ماننا دوسرے کو چھوڑنا، یہ کفر ہے۔ سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں، اور ہر نبی حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو بھی بنی اسرائیل، اور یوسف علیہ السلام کی قوم نیچے والے ان کو بھی، جو لوگ تھے ان کو بھی بنی اسرائیل، ان کی اولاد کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو آپ یہ لفظ یاد رکھیں، قرآن میں کئی جگہ بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، ہم یاد کرو بنی اسرائیل، ہم نے تم کو کتنی نعمتیں دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان کو بتاتا ہے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، انہوں نے اپنا نیا مذہب ایجاد کر لیا، یہودیوں نے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اور ان کے بیٹے بھی مسلمان تھے، اور لیکن ان لوگوں نے مسلمان سے ہٹ کر اپنا ایک الگ مذہب بنا لیا، یہودی۔ سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام مصر میں رہنے لگے، اچھی طرح مصر کو ہینڈل کیا، پھر فیملی بھی فلسطین سے ٹریول کر شفٹ ہو گئی مصر میں۔ بنی اسرائیل جو ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے شاہانہ زندگی گزارنے لگے، وی آئی پی لائف، آپ نے سنا وی آئی پی لائف، یعنی مصر میں ان کی حکومت تھی، اور مصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا اونچا بڑا مقام دیا، لیکن ان کو اس کی قدر نہیں تھی۔ اور اس وقت کا بادشاہ جو تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ایان بن ولید، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو یوسف علیہ السلام کا جو احترام کرتا، ان کو ان کی ہر بات سنتا، اور یوسف علیہ السلام کو جو فین ہو گیا تھا جب یوسف علیہ السلام جیل سے آئے تھے، تو اس بادشاہ کا نام ہے ایان بن ولید۔ جیسے ہی ایان بن ولید مر گیا، نیا بادشاہ آ گیا جس کو فرعون کہتے ہیں، اس کا نام تھا قابوس بن مصب، ٹھیک ہے، قابوس بن مصب، یعنی جو بھی بادشاہ یہاں پر آئے گا اس کو فرعون کہتے ہیں، جو بھی بادشاہ آئے گا اس کو فرعون کہیں گے۔ تو اگر اب ایان بن ولید بھی ہے، اس کو بھی فرعون کہیں گے، قابوس بن مصب اس کو بھی ہم فرعون کہیں گے۔ لیکن اس کا پنگا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں پڑتا، اس کے بھائی کے ساتھ پڑتا ہے۔ تو یہ بادشاہ جب آیا تو اس نے نہایت ہی ظلم کرتا، مشرک بھی تھا،
اور بنی اسرائیل کو بہت تنگ کرتا، ان پہ بہت ظلم کرتا، ان کی زیادتی کرتا۔ اس کے بعد جب یہ بیمار ہو گیا، اس کے بعد جب یہ قبوس بن مصب یعنی KABUS قبوس بن مصب مر گیا، اس کا بھائی بادشاہ بنا فرعون۔ اس کا بھی نام فرعون ہے، اس کا نام اصل فرعون یہ ہے ولید بن مصب، جس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ یعنی اس کا بھائی جو تھا اس کا نام قابوس، اور اس سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کا نام ہے ایان۔ تو اب یہ جو آیا قابوس بن مصب کے بعد ولید بن مصب آیا، تو یہ تو انتہائی زیادہ بدماش تھا۔ اس نے تو تمام حدیں کراس کر دی، اتنا ظلم کرتا بنی اسرائیل پہ، اور سب سے بڑا اس نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ کہ اس نے اپنے آپ کو رب کہنے لگا، یعنی اپنی رعایا اپنے دربار میں سب سے کہلواتا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی تم کسی بت کی بات تو کرتے، لیکن میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ مصر ملک میرا ہے، اس میں جو نہریں، جو پانی کی ریورس ہے وہ میری ہے، جو بہہ رہی ہیں وہ میری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس میں غرق کیا۔ تو جب یہ کہتا ہے کہ میں یہ سب چیز میری ہے، پانی بھی میرا ہے، زمین بھی میری ہے، مصر بھی میرا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو میں غرق کیا۔ وہ آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کی بیوی کا نام ہے آسیہ۔ فرعون ولید بن مصب نے زبردستی آسیہ سے شادی کی، اپنی وائف بنایا۔ ان کے باپ کو دھمکی دی کہ دیکھو، اگر تم آسیہ کی شادی مجھ سے نہیں کرتے ہو تو میں تمہارے تمام خاندان کو قتل کر دوں گا، تمام خاندان کو قتل کر دوں گا۔ یعنی بادشاہ ہے، کچھ بھی کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے تمام خاندان کو قتل کر دوں گا۔ تو پھر آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے فرعون سے شادی کر لی۔ آسیہ نیک خاتون تھی، شادی سے پہلے بھی نیک تھی، فرعون کے گھر پہ اس کے محل میں آنے کے بعد بھی مومنہ عورت بن کے رہی۔ ٹھیک ہے، مومنہ عورت بن کے رہی، اور جب تک رہی ان کو اولاد نہیں، نہ فرعون کو نہ ان کی شادی کے۔ یہ تھا ان کی شادی کا واقعہ کہ جب شادی بھی ہوئی لیکن ان کو اولاد نہیں تھی۔ آسیہ دنیا میں فرعون کی بیوی ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ٹھیک ہے، لیکن جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ آسیہ جو ہے، جو مسلمان ہے، فرعون کی بیوی ہے دنیا میں، لیکن جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ آگے ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ جب موقع ملتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو فرعون تھا ولید بن مصب بہت ظالم بادشاہ تھا، ظلم کی اس نے حد پار کر دی تھی، اور آپ کو جس طرح بتایا کہ اپنے آپ کو رب کہنا، اور سب کو کہتا کہ میں رب ہوں۔ اور فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان لوگوں کو اتنا تنگ کرتا، اتنا ستاتا، اور اتنا ان کو نیچے رکھتا کہ فرعون نے بنی اسرائیل میں یعنی سب کو یہ کہہ دیا کہ سب سے نچلے درجے کے لوگ بنی اسرائیل کے، اور سب کو کہا کہ یہ لوگ غلام ہیں، اور ان کی کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ یعنی جو بنی اسرائیل تھی، یعنی یوسف علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کے جو اولاد، یہ جو بنی اسرائیل تھی، جب شاہانہ زندگی تھی ان کی، اب ان کو اس نے غلام بنا دیا، اور جو پچھلی زندگی VIP والی زندگی تھی وہ ان سے ہٹا کر ان کو حقیر زندگی، درجے جو سب سے لاسٹ سٹیج تھا، ان فرعون نے یہ کر دیا، نیچے کر دیا ان لوگوں کو۔ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے بعد، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بعد، یہ لوگ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یونس علیہ السلام جب مرنے کے بعد یہ لوگ لڑنے لگے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے لگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان سے اپنی نعمتیں چھین لی۔ بنی اسرائیل لوگ اتنی عزت والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ذلت دی، اور پھر اس کے بعد یہ اتنے ذلیل ہو گئے کہ فرعون نے ان کو اتنا ظلم کیا، ان سب کو غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو لونڈی بنا دی، نوکرانی جو ہوتے وہ بنا دیا، اور ان لوگوں کو غلام کے لیے بنا دیا، کہ سب کے سب نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ اب بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات کا انتظار کرتی کہ کب ہمیں اس فرعون سے نجات ملے گی، لیکن بنی اسرائیل کو ایک بشارت ملی کہ ایک لڑکا آئے گا فرعون کے محل سے نکلے گا، اور نکل کر ہمیں نجات دے گا، یعنی ہمیں فرعون سے بچائے گا۔ فرعون کے محل سے مقصد کہ فرعون کے محل سے نکل کے ہمیں نجات دے گا، ہمیں بنی اسرائیل میں سے رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بشارت خود فرعون نے ان کو بتائی، یعنی فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی، اور وہ مصر کی طرف آ رہی تھی۔ آتے 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 اس نے مصر کے تمام گھروں کو جلا دیا، صرف بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ دیا، یعنی بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے گھر محفوظ ہیں، اور تمام مصریوں کے گھر، خطی کہتے ہیں ان کو، ان کے خطیوں کے تمام کو گھر جلا دیا۔ فرعون رات میں خواب دیکھا، صبح اٹھا، فوراً دربار میں آیا، کہنے لگا کہ درباریوں مجھے بتاؤ کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر۔
تو پھر جو کاہن اس کے دربار میں جو کاہن لوگ تھے اور فرعون کے یہاں یہ لوگ عالم تھے، تو بنی اسرائیل کے بعد یہ جو خواب دیکھا، اس نے بتایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ فلسطین بیت المقدس سے آگ نکلتی ہے اور تمام مصریوں کے گھر کو جلا دیتی ہے سوائے ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو چھوڑ کر۔ تو پھر ان لوگوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ دیکھو کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا، اور وہ تمام مصریوں کو ہلاکت کا سبب بنے گا، یعنی تمام مصریوں کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گا۔ یہ تعبیر سنتے ہی فرعون ڈر گیا، موت کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ اپنے آپ کو رب العلیٰ کہنے والا ایک بچے سے ڈر گیا، یعنی ابھی تو موسیٰ علیہ السلام آئی نہیں ابھی تک دنیا میں، تو فرعون صرف یہ خواب کی تعبیر سنتے ہی ڈر گیا کہ فرعون نے اب سب سے بڑا خطرناک فیصلہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کے سب کو قتل کر دو، یعنی اگر جو پہلے پیدا ہو گئے ان کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد جو اب نیا بچہ پیدا ہوگا ان سب کو قتل۔ اب اس نے سب کی ڈیوٹی لگا دی، رجسٹرز لگا دیے، وزیروں کو کھڑا کر دیا، لکھنا شروع کر دیا کہ ہر دایا جو بچہ پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے اس کو ان کو بتا دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا ہمیں محل میں خبر کر دی جائے، جو دایا خبر نہیں کرے گی اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ تو سبھی حاملہ عورتوں پر نظر رکھنا شروع کر دیا، جیسے لڑکا ہوتا اسے ویسے ہی محل میں بتایا خبر کی جاتی اور اس کو قتل کر دیا جاتا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا اس کے ماں کے پاس سے اس کو چھینتے اور اس کو قتل کر دیتے۔ اسی طرح ہر مولود بچے کو قتل کیا گیا۔ فرعون اور اس کے وزیروں کو جو پتہ چلتا ہے کہ کوئی حاملہ عورت ہے، تو یعنی اس نے آرڈر پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا بنی اسرائیل کے یا وزیروں کو سب کو کہ ان کو نوٹ دے، خبر کرے، جیسے ہی پتہ چلا ختم، اسی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا۔ ایسے ہی چلتے چلتے پھر ایک بار درباریوں نے فرعون سے کہا کہ دیکھو تم بچوں کا قتل تو کر دے رہے ہو، کام کرنے والے بچے کون ہوں گے پھر؟ یعنی ابھی تو قتل کر دو گے، فیوچر سوچو کہ ایک 20 سال 30 سال کے بعد جو بوڑھے مر جائیں گے، اور جو بچے اب بچے نہیں تو غلام کا کام کون کرے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے، عورتیں تو ہارڈ ورک نہیں کرتی، بلڈنگیں نہیں بنا سکتی، تھوڑا بہت تو کام کریں گے، لیکن عورتوں کے پاس تو زیادہ طاقت نہیں ہے کہ وہ گھر بنائے، بڑے ہیوی ورکس، ہیوی کام، جانوروں کے اوپر بیٹھ کر پانی نکالیں، سارا کام تو مرد کرتے ہیں، عورتیں تو نہیں کر سکتی۔ تو پھر انہوں نے ایک اور حکم جاری کیا کہ دیکھو کہ 1 سال مارنا بچوں کو، 1 سال چھوڑنا، 1 سال پھر آرڈر دیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کرنا، اگلے سال بچوں کو چھوڑنا، یعنی 1 سال کا گیپ، یعنی 1 سال میں جتنے بچے مرتے ہیں پھر اس کے بعد ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج اس سال بچوں کو قتل کرنے والا تھا، اگلے سال بچوں کو چھوڑنے والا سال تھا۔ تو جس سال بچوں کو چھوڑنے والا دن تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی پیدا ہو گئے، ہارون علیہ السلام، اور جس سال بچوں کو قتل کرنے والا سال تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے۔ ماں نے موسیٰ علیہ السلام نے تو موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں نے یہ بات سب کو چھپا کے رکھی کہ اور کسی دائیا کو پتہ بھی چلنے لگا کہ میں پیٹ سے ہوں، اور نہ کسی وزیر کو خبر تھی، نہ کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ہیں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی آواز آتی ہے، اور ماں بہت فکر مند تھی کیونکہ یہ سال تو بچوں کو قتل کرنے والا ہے، اور اب لوگ آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی آواز آئے گی، شور آئے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا تو ان کو لے کر جائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ لیکن یہاں اللہ کی حکمت دیکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پیدا ہونے سے لے کر پیدا ہونے کے بعد تک یہ سارا سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کی ماں چھپانے لگی، لیکن آخر میں کتنی مشکلوں کے بعد کب تک چھپاتی؟ بچے کی آواز تو آئے گی، رو رہے گا بچہ، دودھ کے لیے، کھانے کے لیے، کوئی نہ کوئی چیز کے لیے تو پتہ چل جائے گا، تب جب کیا ہوگا؟ آخر کار بچہ جب رونے لگا، قریب قریب لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ یہاں پر بھی ایک بچہ پیدا ہو اس سال اور اس کو قتل کرنا ہے، تو لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بھرپور کوشش کی کہ کسی بھی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بچا لوں، چھپا دوں، لیکن ان لوگوں کو پتہ چل گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو پتہ چل گیا، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ایک وحی کر دی، ایک ڈال دیا کہ دیکھو کہ تم اس کو دودھ پلایا کرو، یعنی دودھ پلاتے رہو، اور جب تمہیں ڈر ہو، خوف ہو کہ اب بچے کو آئیں گے قتل کر دیں گے، تو تم اسے ڈرنا نہیں،
تم اسے کیا کرنا، ڈر اور خوف غم نہ کرنا، تم اسے پانی میں ڈال دینا، ٹھیک ہے؟ جو پانی کا ٹوکری ہے، پانی کا صندوق یا پانی کا باکس جس طرح سے بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارے دے دیا کہ بچوں کو تم اس میں واپس ڈال دینا، پھر ہم آپ کے بچے کو آپ کی طرف لوٹائیں گے اور رسول بھی بنیں گے۔ یہ ہے اللہ کی پلاننگ، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اللہ کی پلاننگ کہ ہم آپ کے بچے کو واپس بھی کریں گے، آپ کی طرف لوٹائیں گے۔ ساری دنیا پلٹ جائے لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہی ہو کر رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے پاس واپس بھی آتے ہیں اور فرعون کے لشکر سے بھی بچتے ہیں، سب کچھ انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح آپ موسیٰ علیہ السلام رسول بھی بنے۔ اور یہ بنی اسرائیل فرعون کا واقعہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل پر تو فرعون کا ظلم چل رہا ہے، لیکن اس کو نجات دلوانے والے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام تو آگے دنیا میں۔ اور اب تلاش شروع ہوئی کہ ہر گھر میں چیک کر رہے تھے کون بچہ ہے کون بچہ ہے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے قریب آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق میں رکھ کر، یعنی بچے کے قتل کے ڈر سے ایک صندوق میں بچے کو رکھ کر پانی میں بہا دیا۔ یعنی اللہ کا جب حکم ہوا تھا کہ اگر کوئی تمہیں فرعون کی طرف سے آئے بچے کو قتل کرنے کے لیے تو تم یہ پلان کرنا کہ صندوق میں بچے کو رکھنا اور اسے تم پانی میں بہا دینا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو واپس بھی کرے گا۔ تو جب انہوں نے صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا اور بس پیچھے ہٹ گئی، اسی طرح صندوق بہتے رہتا، آگے بڑھتے رہتا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ تم صندوق کے قریب تک اس کے پہ نظر رکھنا کہ دیکھنا صندوق کہاں پر جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، کون روک رہا ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ بہن بڑی ہوشیار تھی، انٹیلیجنٹ تھی، اور جو صندوق تھا اس کو فالو کر رہی تھی۔ تو لوگ صندوق کو دیکھ کر ایسا کرتے کہ کچھ نہ کچھ تو چیز ہے، لیکن یہ کیا کرتی ہے، ریاکٹ نہیں کرتی، ایسا دیکھتا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں صندوق کے بارے میں۔ بہن بہت چال سے، بہت آپ وہ جو کہتے ہیں کہ بالکل سیکریٹلی، جو سیکریٹ جو ہوتا ہے نا، ویری سیکریٹلی صندوق پہ دھیان تھا، صندوق کو دیکھ رہی تھی، دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ صندوق کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ نہر بہتے 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 گزرتے گئی اور صندوق بہتے بہتے محل تک پہنچ گیا۔ اب یہ جو نہر کا ویو تھی وہ فرعون کے محل سے ہوتے ہوئے گزر رہا تھا، جو پانی بہ رہا تھا، ریور، وہ بہتے بہتے فرعون کے گھر سے یعنی اس کے محل سے بہتے ہوئے جا رہا تھا۔ اسی میں فرعون کے لوگوں نے صندوق پکڑ لیا، اٹھا لیا، اور بہن نے بھی دیکھ لیا کہ فرعون کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو اٹھا لیا۔ تو اب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے، یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، انہیں پتا نہیں کہ یہ گلے کی ہڈی بننے والا یہی بنی اسرائیل کا بچہ ہے، یعنی ان سب کی موت یہی بچہ ہے، ان سب کو برباد کرنے والا یہی بچہ ہے۔ فرعون، آسیہ، سب لوگ جمع ہو گئے کہ کسی نے فرعون کے ڈر سے بچے کو پانی میں ڈال دیا، لیکن کون ہے اس طرح سے کہ کس نے ڈالا ہوگا کسی کو تو پتا نہیں، لیکن آسیہ نے پہچان لیا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ اور اب اس کو کیا کریں، اس کے آسیہ کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی، جس طرح یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ عورتوں کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، یعنی خوبصورتی سے تو ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر محبت پیدا ہو گئی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ فرعون تو ڈرا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ آئے گا اور میرا قتل کرے گا، یعنی مجھے برباد کرے گا، لیکن یہ بھی ڈر تھا۔ لیکن آسیہ نے کہا کہ دیکھو فرعون، تم تو بچوں کا قتل کر رہے ہو، لیکن یہ بچہ ایسا نہیں لگتا، یہ بچہ تمہاری اور میری آنکھوں کے ٹھنڈک بن سکتا ہے، ہمارا تمہارا وارث بن سکتا ہے، تم اسے قتل نہ کرو، یہ شاید بڑے ہو کر ہمیں فائدہ پہنچائے، تو یا اسے ہم سے بیٹا بنا لیں۔ فرعون کو آسیہ نے کنونس کر لیا کسی طرح، لیکن فرعون نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے لیکن میری آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں بن سکتا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں پر کہ اگر فرعون کہتا کہ ہاں تمہاری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید اللہ اس کو ہدایت دیتا، لیکن اس نے کیا کہا، آسیہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے لیکن کوئی بنی اسرائیل کا بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں فرعون اپنے آپ کو رب العلیٰ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اور ایک عورت کے سامنے جھک گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ دیا تھا، لیکن کیا معاملہ ہو گیا کہ جب اس کی بیوی نے کہا کہ تم اس کو قتل نہ کرو تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اس نے۔ اس پورے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری پلاننگ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا۔ اب آسیہ کے دل میں یہ تھا کہ اس کی تو محبت پیدا ہو گئی،
تو فرعون کو تو اپنی موت کا ڈر تھا، لیکن اب کیا کرے، بیوی کی خاطر اس نے ایکسیپٹ کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام محل میں شہزادہ بن گئے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی ماں بچے کو یاد کرتی کہ جو بچہ ماں یعنی آپ کو پتا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ جو بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کی بات نہیں سنتے، ان کی نافرمانی نہیں کرتے، ماں باپ اتنی محنت سے بچپن سے اتنی تکلیفوں سے ان بچوں کو پیدا کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، لیکن بچے بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کے نافرمان بنتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے اس میں کہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس کے دل میں کیا حال ہے، کہ ایک ابھی بچہ پیدا ہوا اور اس سے بچہ چھین لیا گیا، یا بچہ یا تڑپتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے بچہ، تو ایک ماں ہی سمجھتی ہے، لیکن بچے ان چیزوں سے دور ہیں، بالکل دور ہیں بچے۔ آج کل بچے اس طرح سے ہو گئے کہ ماں باپ کی پرواہ نہیں، فون میں لگے ہوتے ہیں، دوستوں میں جاتے ہیں، پڑھائی میں تو دھیان نہیں دیتے، لیکن جس طرح شیطان ان کو فلو میں لے جاتا ہے، شیطان جو راستہ بتاتا ہے اسی پر چلتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق ہے۔ اچھا، ابھی یہاں پر ہوا کیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فکر ہونے لگی کہ اب میرا بچہ ہوگا کہاں، کس حال میں ہوگا، لیکن آپ کو بتایا کہ ماں باپ میں دونوں میں سب سے زیادہ فکر ماں کو فکر ہوتی ہے، باپ کو بیٹے کی فکر کم ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو بتایا کہ بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اتنی تکلیفوں کے بعد، تو ماں کو زیادہ درد ہوتا ہے، لیکن عورت کو درد زیادہ ہوتا ہے، تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن مرد کو اس کے مقابلے کم ہوتی ہے، کیونکہ ماں سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے بچے کو پیدا کرنے میں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بے قراری پیدا ہو گئی کہ اب میرا بچہ کہاں ہوگا، اور دنیا میں جو سب سے پیاری چیز تھی وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ تو چلے گئے، اور وہ بچہ بس دل میں بسا تھا کہ موسیٰ موسیٰ موسیٰ، اور حتیٰ کہ یہاں پر بھی آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ قریب تھا کہ وہ محل میں جا کر بتا دے کہ یہ موسیٰ میرا بیٹا ہے، یعنی بالکل قریب تھا کہ موسیٰ بالکل قریب تھا کہ موسیٰ میں محل میں جا کے بتا دوں کہ موسیٰ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچے کو واپس ان سے ملایا۔ کس طرح سے اللہ نے پلاننگ کی، ان کے بارے میں بالکل 5 منٹ میں پڑھتے ہیں، تاکہ ہمارے جو آج کی سٹوری ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ نیکسٹ پارٹ 2 میں کچھ الگ اسپیشل لے کر آئے آپ کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی وہاں کے پاس کیسے آتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بچہ محل میں پہنچا، اور سبھی آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے بچے روتے ہیں دودھ کے لیے یا تو سونے کے لیے، تو فرعون نے آرڈر کیا کہ بچے کو دودھ پلانے والی کوئی نہ کوئی عورتیں یہاں پر مہیا، تو جتنے محل میں ہیں تو ان کو بولے کہ بچے کو دودھ پلائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حرام کر دیا تمام عورتوں کا دودھ، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا سوائے اپنی ماں کے۔ تو تمام عورتیں ایک منٹ فون آ گیا تھا، تمام عورتیں موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کوشش کرتی، لیکن فیل ہو جاتی، ناکام ہو جاتی، کوئی عورت دودھ پلا نہیں سکتی، اور موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ روتے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن اسی طرح محل میں یعنی آ گئی تھی کہ دیکھتے کہ کوئی نہ کوئی جب عورت بھی آ گئی۔ اب یہاں ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو دودھ پی نہیں رہے تھے، تو اس نے لڑکی نے کیا کیا، جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اس نے کہا کہ درباریوں دیکھو کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں کہ وہ ان کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو دربار کی جو درباریوں نے کہا کہ تمام عورتیں تو فیل ہو گئی، لیکن اس بچے کو وہ کیسا دودھ پلا سکیں گے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، جس عورت کو وہ بہت نیک ہے، اور وہ بنی اسرائیل سے ہے، غریب بھی ہے، اور اگر اس کو پتا چلے گا کہ یہ فرعون کے محل سے بچہ آ رہا ہے تو خوشی خوشی دودھ پلائے گی۔ تو بہن گھر گئی ماں کے پاس اور کہا کہ ماں اس طرح سے میں نے ان کو بتایا، اور تمام سٹوری ماں کو بتا دی۔ تو ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ماں اور بیٹی مل کر موسیٰ علیہ السلام محل جاتے ہیں فرعون کے اور دودھ پلانے کے لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا، اور آسیہ دیکھتی ہے، کہنے لگی کہ دیکھیں، آسیہ کہتی ہے کہ دیکھو، آپ جب تک بچہ بڑا نہیں ہوتا آپ محل میں رہیں، یعنی بچہ جب تک بڑا نہیں ہوتا آپ محل میں رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہنے لگی دیکھو، میرے اور بھی بچے ہیں، میرا شوہر بھی ہے، میرا گھر بھی ہے، میں یہاں نہیں رک سکتی۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ نہر میں بچے کو ڈال دیا تھا اللہ کے حکم سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واپس آ گئے۔ ہر روز شاہی محل سے نوکر آتے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ماں کے گھر میں دودھ پلانے کے لیے،
اور فرعون کے محل سے ماں کے لیے جو دودھ پلانے کی سیلری بھی فکسڈ ہو گئی. محل سے موسیٰ علیہ السلام کی وائف کے لیے گفٹ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام کے لیے گفٹ بھی آتے. اور جو بچہ فرعون کو قتل کرنے کے لیے یعنی جو بچہ فرعون کو قتل کرنے کے لیے پیدا ہوا, اسی بچے کو یعنی یہ بچہ ان کی موت کا سبب ہے, اور یہ خود اپنی موت کو اپنے گود میں کھلا رہے ہیں. یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام محل میں بڑے ہوتے ہیں, شہزادے بنتے ہیں, اور ان کی ماں کو سیلری بھی فکس ہوتی ہے, اور بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری بھی ان کی ماں کو ملتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو عزت و اکرام بھی یہیں سے دی. ماں کی محنت, آپ نے دیکھا کہ ماں نے اللہ پر توکل کرنے کا کتنا بڑا صلہ پایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی, دشمن کے پیسے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی, محل میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی, اور یہی تربیت کی وجہ سے فرعون کے جو تخت ہے یہ موسیٰ علیہ السلام وہ پلٹائیں گے. یعنی اسی تربیت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کا جو تخت ہے وہ پلٹائیں گے. آج ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد یعنی بچہ دشمن کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر ہو کہ بچہ دشمن ہے, اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور اپنے گھر میں اپنے گھر کے تخت کو الٹا دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہتا ہے تو دشمن کے کوٹری میں, دشمن کے گھر میں, دشمن کے محل میں, دشمن کی جگہ پر وہیں پر پرورش دی موسیٰ علیہ السلام کو, اور اس کے بعد وہیں سے آہستہ آہستہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہونے لگے, جوانی کو پہنچے. تو اسی کے ساتھ آج کی جو سٹوری یہیں پر ختم ہوتی ہے. نیکسٹ سٹوری میں انشاءاللہ آپ کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں تو کیا معاملات ہوتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اسی سیٹرڈے کی کلاس میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو ملیں گے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.